بسم الله الرحمن الرحيم. على عباده الذين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہم میں سے ہر کوئی اپنے متعلق اس غلط فہمی کا یا خوش فہمی کا شکار رہتا ہے کہ وہ بہت زیادہ عقل مند ہے، اور پھر ہم اپنی اس عقل مندی کا اظہار آئے روز مختلف مواقع پر کرتے اور موقع بے موقع لوگوں کے سامنے اپنی طرف سے عقل و دانش کے موتی بکھیرتے رہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ صحیح معنوں میں عقل مند، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند کہیں، وہ کون خوش نصیب ہے، اور وہ خوش نصیب ہوگا جس کے بارے میں عقل مندی کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ حتمی اور قطعی اور فائنل ہے۔ عقل مندی کے معیار ہمارے ہاں بدلتے رہتے۔ ایک روز ہم کسی بندے کے متعلق کہتے بڑا عقل مند ہے، دوسرے دن اس کی کسی حرکت کی وجہ سے، کسی کام، کسی بول کی وجہ سے اسے سب سے بیوقوف قرار دیتے ہیں۔ تو آئیے حدیث پاک اس میں دیکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سوال کا جواب سنتے ہیں کہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے۔ امام ابن ماجہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی آئے، انہوں نے آ کر سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں میں سے سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ بندہ مومن ہو تو اس میں سب سے زیادہ افضلیت کسے حاصل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سے سب سے زیادہ افضل وہ ہے جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہو۔ بڑی بہترین بات ہے۔ مومنوں میں سے سب سے زیادہ افضل وہ ہے جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہو۔ اس انصاری صحابی نے پھر یہ سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، افضلیت کی بات تو سن لی کہ افضل وہ ہے، اب یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ کیسا بہترین سوال ہے۔ پہلا سوال بھی لاجواب کہ افضل کون، اور یہ بھی سوال بے مثال کہ سب سے عقل مند کون ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھتا اور اس کے بعد آنے والے حالات کی تیاری میں مگن رہتا ہے، وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ اور اللہ معاف کرے، اللہ تعالی ہم سب کو عقل دے، ہدایت دے اور گمراہی سے بچائے۔ عقل مندی کا یہ جو کرائیٹیریا ہے، معیار ہے، یہ ہمارے ہاں موجود ہے۔ جو ہمارے ہاں آخرت کو یاد کرتا، موت کی باتیں کرتا، کہتے اس کا دماغ چل گیا ہے، اس نے زندگی میں کچھ نہیں کرنا،
خود بھی ڈوبے گا، ہمیں بھی لے ڈوبے گا۔ موت کی بات نہ کرو، ابھی زندگی کی باتیں کرو، موت کب بعد میں دیکھا جائے گا جب آئے گی۔ تو جو موت کو یاد کرنے والا، موت کی تیاری میں مگن رہنے والا، اکثر ہمارے ہاں اس بیچارے کی عقل پر شک کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، ایک طرف نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی یہ حدیث پاک کے عقل مند ترین وہ شخص ہے جو موت کو یاد کرتا اور اس کے لیے تیاری کرتا، اور ایک ہم ان کے امتی، ان کی پیروی کرنے والے، محبت کا دم بھرنے والے، ہمارے نزدیک ایسے شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ موت کو یاد کرنے والا دنیا چھوڑ دے، موت کو یاد کرنے والا دنیا والوں سے اس دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ جائے۔ یہ مقصد نہیں، مقصد یہ کہ دنیا جائز طریقے سے کمائے، محنت کرے، جد و جہد کرے، لیکن نظر اس کی آخرت پر ہو، ہمیشہ اس کی نگاہ کا مرکز اپنی منزل آخرت پر ہو، کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، جس کا اختتام انشاءاللہ جنت پر اور اللہ نہ کرے جہنم پر ہوگا، وہ زندگی کیوں کر گزرے گی۔ تو میں آپ اگر اپنے آپ کو عقل مند کہلوانا چاہتے، عقل مند بنانا چاہتے یا عقل مند بننا پسند کرتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس معیار پر پورے اتریں۔ موت اور اس کے بعد آنے والی زندگی وہ ہمیشہ ہماری نگاہوں کے سامنے موجود رہے، ہم اس کی تیاری کرتے رہیں۔ اور اس میں دیکھیے کہ کیسی حکمت پوشیدہ ہے کہ جسے موت اور اس کے بعد والی زندگی یاد ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس کی دنیا کی زندگی بھی تیر کی طرح سیدھی ہوگی، تیر کی طرح سیدھی ہوگی۔ وہ حتی الامکان گناہ سے بچے گا، فراڈ، فریب، جھوٹ، دغا بازی، ان تمام چیزوں سے محفوظ رہے گا کہ کل کلا میں نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، حساب کتاب دینا ہے، کس منہ کے ساتھ اللہ کے روبرو جاؤں گا۔ تو اس طرح موت کو یاد کرنے والا دنیا کی زندگی بھی بہترین انسان بن کر گزارے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ سب کو ایسے ہی بہترین عقل مندوں میں شامل فرمائے۔ ہم نام نہاد سو کالڈ جو عقل مند بنے ہوئے ہیں، اور عقل نام کی چیز اکثریت میں نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں دنیا و آخرت میں کامیاب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری بیماریوں پریشانیوں کو دور کرے، آنے والے مصائب مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جن آفات، مشکلات، بیماریوں میں ہم پھنسے ہیں، ان سے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔